کہ حالات کس طرح دے چل رہے نے. اللہ تعالیٰ مینوں تے تھانوں انہاں حالاتاں تو محفوظ فرمائے. یقین کرو جد نال بیت دی ہے پتہ انہوں لگتا ہے. بچہ بھی سوال کرتا ہے کہ پتہ نہیں کی گل بات ہو رہی, ماں باپ کی کہندے نے, کی گل ہے کہندے اے عورت لیل کرتی فلانا کرتا. یہ بچے بھی سوچتے ہیں کہ بچیاں دے سامنے ماں دے نال زیادتی. اللہ اکبر. انتہائی کربناک اور دردناک گفتگو دا لمحہ کہ زیب نہیں دیندی زبان کہ ایسے درندہ صفت انسان دنیا دے اندر, اور تسی نبی دی امت بن کے یہو جی حرکات کرو گے, رب کعبہ دی قسم کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ کی دکھاؤ گے, کی چہرے دکھاؤ گے. یہی تے چیز جدوں یہ معاملات ہوئے, اللہ اکبر, کربلا دے میدان دیاں بھی بیبیاں جدوں مدینہ طیبہ پہنچیاں, ظلم دی انتہا تے ہوئی نا, ظلم ہویا, یہ کوئی شک والی گل نہیں. لیکن انہوں آپس دے اندر ان حالات دے اندر بامی لڑائی جھگڑے دا باعث نہیں بنانا چاہیے. وہ اللہ دے نال معاملہ ہے. رب العالمین نے ایک دن اور مقام رکھے ہے جس دن جزا و سزا دا معاملہ چلایا جائے گا. جن نے ظلم فرمایا, ایک بکری سنگا والی نے اگر سنگا تو بغیر بکری نو ٹکر ماری ہوئے گی, کل قیامت والے دن رب العالمین اونا دونوں کھڑا کر کے عالم انسانیت نو دکھلائے گا حساب و کتاب دے والے نال. اج اسی جھگڑا پاؤنے غلط ہے, کیونکہ اللہ کا الحاکمین نے جب ایک نظام کھڑا کر دیتا ہے, جیڑا ظلم کرے گا پختے گا. فرمایا او بے سنگا والی بکری نو رب العالمین سنگ لاؤں گے. کتنا واضح حدیث, بخاری دی حدیث ہے, سارے مکتبہ فکر دے اندر لکھی ہے. جھگڑے ختم, مجادلے مذاکرے ختم, لڑائیاں ختم, کسے لحاظ امت کے اندر افتراق نہیں پہ سکتا اگر اس حدیث دے اوتے ساری نظر ہوئے سارے دی. فرمایا بے سنگ والی بکری نو سنگ دیتے جان گے اور سنگ والی بکری دے سنگ ختم کر دیتے جان گے, اور ساری انسانیت نو دکھایا جائے گا. رب کائنات اپنے عدل نو دکھان گے, جزا و سزا دے مقام نو دکھان گے. کہ انسان تو مایوس نہ ہو, دنیا چ تیرے نال جیڑا ظلم ہویا وہ دا بدلہ تینوں اج دلوایا جائے گا. صرف دکھان واسطے رب العالمین ایک مثال دے طور تے ساری عالم انسانیت نو یہ چیز دکھان گے. پھر لڑائی کا دیئے, جھگڑا کر ہے, اخلاق دا اللہ معیار نہیں بنتا. جدو اسی حدیثہ تو ہٹ کے, رب کائنات دے فرامین تو ہٹ کے, اسی اپنے ایک دوسرے دوتے تانو تشنیح کریے. کفار نو تے موقع ملے گا, وہ تے پہلے جانے نے باہمی دستوں گریباں ہو جان. انہاں نو ایسا الجھا کے رکھیے انہاں دی توجہ ساڈے علاوے ہی نہ. اسے واسطے دیکھ لو مسلمانہ دی حالت کتنی ابتر کتنی بری ہے. آپس کے اندر اخلاقی طور پہ ایسی تباہ ہو چکے اور ایک دوسرے دے نال باہمی دستوں گریباں ہو چکے. اللہ سانو ایسی حالت تو محفوظ رکھے. وہ دی وجہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت نو نہیں سبق دے کے گئے, آپ تے اخلاق دا اعلیٰ معیار دے کے گئے, محبت دا اعلیٰ معیار دے کے گئے. صحابہ کرام دے اندر الفت چاہت اور محبت دے پہاڑ کھڑے کر کے گئے کہ آپ ایک دوسرے تو بغیر صحابی رسول رہندے ہی نہیں سن. نمازاں دا نظام اسے واسطے کھڑا کیتا کہ ایک دوسرے دیا تکلیفاں نو سمجھن واسطے برکو مار راکے ہی اور رکوع کرن والے دے نال آقا دے اللہ اخلاق دے نال. فرمایا بدلہ دلوایا جائے گا. انسان تو کیوں پریشان ہونا ہے؟ حابیل اور قابیل کا واقعہ اس سے واسطے رکھ دیتا ہے کہ وڈے نے چھوٹے تے ظلم کیتا ہے, لیکن اللہ کا ملحاکمین ہونے کہ نہ انی اخاف اللہ, اور میں ہاتھ نہیں چکاں گا کیونکہ میں اللہ کا ملحاکمین تو خوف کھانا ہے. وہ دے عذابہ تو وہ دی پکڑ تکڑ تو میں خوف کھانا ہے, کیونکہ وہ دی جدو پکڑان دی اللہ کا ملحاکمین ان بطش ربک لشدید,
جدو اللہ کہندا میری پکڑ بڑی سخت ہے، آن لگے تے دنیا چی آ جائے نہ آوے، اللہ کا ملاکمین فرماندے نے میں تینوں مہلت دیندا چلا جاواں گا، مہلت تینوں ملدی جا رہی ہے، اگر وہ دا فائدہ نہیں چکیا تے سن لے کل قیامت والے دن اے دنیا دے اندر جس طرح مثال بکری دی میں دے دیتی ہے، اس مثال نو میں قائم کر کے دکھاواں گا، کیونکہ اللہ نے مثالہ دے کے انسان نو چیز سمجھاؤن واسطے نا، مثال بڑا وڈا نقطہ ہوندا ہے، مثال نہ کسی چیز نو سمجھا دینا ذرا گل جلدی عقل چ آ جاندی ہے، اللہ نے اسے مثال نو دے کے انسان نو سمجھا دیتا ہے ظلم کروا لیں ظلم کری، کیونکہ مظلوم دی میں بڑی مدد کرنا وا، اگر ایتھے نہ کیتی تے اوتھے کراں گا کہ ساری کائنات دیکھ رہی ہوگی تے ظالم پچھتاوے تو علاوہ دے کول کوئی رستہ ہوئے گا، وَيَوْمَ يُعَزِّزُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اس دن ظالم جڑے نے اپنے ہتھاں نو چبان گے، دندیاں وڈن گے، ہائے کاش اسی دنیا دے اندر ظلم نہ کر دے۔ اللہ اکبر۔